السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وَبِكَ نَسْتَعِينُ آمین یا الہی آمین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے آج ہم 22واں پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ 22ویں پارے کا آغاز سورہ الاحزاب آیت 31 سے ہوتا ہے اور اختتام سورہ یاسین آیت 27 پر ہوتا ہے۔ تو پارے کا آغاز سورہ احزاب کے بقیہ حصے سے ہوتا ہے اور آیت 31 سے 46 میں ہے کہ اللہ نے امہات المومنین سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کیونکہ ازواج مطہرات امت کی تمام خواتین کے لیے نمونہ ہے، لہٰذا ان کے توسط سے یہ ہدایت تمام مسلمان خواتین کے لیے ہے جو درجہ ذیل ہے۔ سب سے پہلے اس امر کی تلقین کی گئی ہے کہ جب وہ کسی سے بات کریں تو نرم آواز سے بات نہ کیا کریں تاکہ لہجے کی نرمی سے کسی کا دل خاتون کی طرف مائل ہو، اور معروف طریقے سے بات کریں اور اپنے گھروں میں مقیم رہیں اور جاہلیت کی بے پردگی اور بناؤ سنگار نہ کریں، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے ناپاکی کو دور کر دیا جائے اور ان کو پاک صاف کر دیا جائے۔ اس کے بعد معاشرے کے مثالی مسلمان مرد اور عورت کی 10 صفات ذکر فرمائی گئی ہیں۔ نمبر 1 اسلام، پھر ایمان، دائمی اطاعت، صدق، صبر، خشوع، صدقہ، روزے، شرمگاہ کی حفاظت اور اللہ کے ذکر کی کثرت کرنے والے، ان سب کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور دیکھو کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید کی بیوی حضرت زینب بنت جحش کو طلاق کے بعد ام المومنین کا درجہ دے کر اس اصول کو واضح کیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اور اسلام لے پالک کے نام پر معاشرے میں پہچان کی گمشدگی کی سختی سے نفی کرتا ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہ کرتے تو یہ رسم کبھی بھی ختم نہ ہوتی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا تفصیلی بیان ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور سب نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ اے اہل ایمان اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا، اور آپ کو ہدایت کے چمکتے سورج سے تشبیہ دی گئی ہے جو بھٹکے ہوئوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت 47 سے 73 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ اے اہل ایمان جب تم مومن خواتین سے نکاح کرو پھر انہیں طلاق دے دو قبل اس کے کہ انہیں چھوؤ تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں جس کی تم انہیں گنتی پوری کراؤ، پس انہیں کچھ دے دلا کر بڑی خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تیرے لیے وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جنہیں تو ان کا مہر دے چکا ہے، اور لونڈیاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں تجھے دی ہیں، اور تیرے چچا کی لڑکیاں اور پھپھیوں کی بیٹیاں اور تیرے ماموں کی بیٹیاں اور تیری خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی ہے، نکاح جائز ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے جس کو چاہے پیچھے ہٹائیں اور جس کو چاہے اپنے قریب جگہ دیں، اور جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور کر دیا تھا ان میں سے کسی کو دوبارہ قریب کرنا چاہیں تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی حرج نہیں۔ یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور وہ سب کی سب راضی رہیں اس پر جو بھی آپ انہیں دیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا بہت بردبار ہے۔ پھر معاشرتی آداب کا ذکر کیا گیا ہے کہ اے اہل ایمان مت داخل ہوا کرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں مگر یہ کہ تمہیں کسی کھانے پہ آنے کی اجازت دی جائے، نہ انتظار کرتے ہوئے کھانے کی تیاری کا، ہاں جب تمہیں بلایا جائے تب داخل ہوا کرو، پھر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جایا کرو اور باتوں میں لگے ہوئے بیٹھے نہ رہا کرو۔ تمہاری یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تکلیف کا باعث تھی، مگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں سے جھجک محسوس کرتے ہیں اور اللہ حق بیان کرنے سے نہیں جھجکتا، اور جب تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگا کرو، یہ طرز عمل زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم نکاح کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کبھی بھی، یقیناً اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر ایمان والوں کو خبر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اگلی آیت میں ان بدبختوں کے لیے وعید ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اور وہ لوگ جو تکلیف پہنچاتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہو، اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں کو کہہ دیں کہ وہ چادر کا ایک حصہ چہرے پہ لٹکا لیا کریں تاکہ پہچان لی جائے اور کوئی ان کو تنگ نہ کرے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر اب بھی یہ منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ لوگ جو مدینہ میں غلط افواہیں اڑانے والے ہیں باز نہ آئے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی تباہی پر مسلط کر دیں گے، پھر تو وہ چند دن ہی آپ کے ساتھ اس شہر میں رہ سکیں گے۔ یہ پھٹکارے ہوئے لوگ ہیں، جہاں بھی پائے جائیں گے پکڑ لیے جائیں گے اور بری طرح قتل کر دیے جائیں گے۔ لوگ آپ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کیا معلوم شاید کہ قیامت قریب ہی آ چکی ہو۔ اس صورت کے آخر میں ارشاد ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو جہنمیوں کو اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جہنمی کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی، اور کہیں گے ہم نے اپنے بڑوں اور سرداروں کی بات مانی پس انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، اور کہیں گے کہ اے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر لعنت برسا۔ اور اہل ایمان کو نصیحت کی گئی ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی تو اللہ نے ان لوگوں کی کہی ہوئی بات سے موسیٰ کو سرخرو کر دیا، وہ اللہ کے نزدیک بڑے باعزت مقام پر تھے۔ اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات کیا کرو سیدھی، ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر، تو ان سب نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے، اور وہ اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا، یقیناً وہ بڑا ظالم اور بڑا نادان تھا۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں، عورتوں اور مشرک مردوں، عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں عورتوں کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس کے بعد سورہ سبا شروع ہوتی ہے، یہ مکی سورہ ہے، اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔
اس کی آیات 1 سے 9 میں ہے کہ کل حمد اور کل شکر اس اللہ کے لیے جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہوگی، اور وہ کمال حکمت والا ہر چیز سے باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے، جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے کہ یقیناً تم پر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی چیز کھلی کتاب میں موجود ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو شکست دینے کے لیے کوشاں ہیں، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اور جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور وہ سراسر حق ہے، اور اللہ غالب خوبیوں والے کی راہ کی رہبری کرتا ہے۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مٹی میں مل کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں از سر نو پیدا کر دیا جائے گا۔ کیا اس نے جھوٹ باندھا ہے اللہ پر، یا اسے جنون ہو گیا ہے؟ بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب میں اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، آسمان اور زمین میں سے؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں۔ یقیناً اس میں نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آیت 10 سے 19 میں ہے کہ ہم نے حضرت داؤد کو اپنی طرف سے خاص فضل عطا کیا تھا۔ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں تم تسبیح کو دہراؤ اس کے ساتھ، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا تھا، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، اور سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ اس کا صبح کو چلنا بھی 1 ماہ کا سفر تھا، اور اس کا شام کو چلنا بھی 1 ماہ کا سفر تھا۔ اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا تھا، اور کچھ جن بھی اس کے تابع کر دیے تھے جو اس کے سامنے کام کرتے تھے اس کے رب کے حکم سے۔ اور ان میں سے جو کوئی بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا ہے اسے ہم جلا دینے والا عذاب چکھاتے ہیں۔ وہ بناتے تھے اس کے لیے جو وہ چاہتا تھا، بڑی بڑی عمارتیں اور مجسمے اور تالابوں کی مانند بڑے بڑے لگن اور بڑی بڑی دیگیں جو ایک جگہ مستقل پڑی رہتی تھیں۔ اے داؤد کے گھر والوں، عمل کرو شکر ادا کرتے ہوئے، اور واقعہ یہ ہے کہ میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے کم ہی ہیں۔ پھر جب ہم نے اس پر موت طاری کر دی تو کسی نے ان جنات کو اس کی موت سے آگاہ نہ کیا مگر زمین کے کیڑوں نے جو اس کی عصا کو کھاتا تھا۔ پھر جب وہ گر پڑا تو جنوں پر واضح ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ یہ حضرت سلیمان کا واقعہ کہ حضرت سلیمان نے جنوں کو حکم دیا ہوا تھا عمارت بنانے کا، اور جن عمارت بنا رہے تھے اور یہ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے، اور جن سمجھ رہے تھے کہ یہ ان کی نگرانی کر رہے ہیں، جبکہ ان کی وفات ہو چکی تھی۔ اور جب لکڑی کو کیڑوں نے کھا لیا تو تب وہ زمین پہ گرے، اور تب جنوں کو پتہ چلا۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنوں کو غیب کا علم نہیں تھا۔ قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں قدرت الہی کی نشانی تھی۔ ان کے دائیں بائیں 2 باغ تھے۔ ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ عمدہ شہر اور وہ بخشنے والا رب، لیکن انہوں نے روح گردانی کی تو ہم نے ان پر زور کے سیلاب کا پانی بھیج دیا۔ ہم نے ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے 2 ایسے باغ دے دیے جو بد مزہ میووں والے اور باکثرت جھاؤ اور کچھ بیری کے درختوں والے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو یہ بدلہ ان کے کفر کی وجہ سے دیا، اور ہم صرف ناشکروں کو ایسا بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی کہ یہ تھا کہ ان کو 2 باغ دیے ہوئے تھے کہ جو کہ بہت پھلوں سے لدے ہوئے تھے، لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے نہیں تھے، تو اللہ نے ان کی ناشکری کی وجہ سے ان کی یہ نعمتیں چھین لی۔ اس کے بعد ہے
کہ تجارت میں بہت سہولتیں دی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے ناشکری کی تو اللہ نے وہاں دوسری قوموں کو اجارہ داری دے دی اور ان قوموں کو ختم کر دیا۔ یقیناً اس نشانیوں میں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہو بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ آگے آیت 20 سے 54 میں ہے کہ شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا، یہ لوگ سب کے سب اس کے تابعدار بن گئے سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان مشرکین سے کہیے کہ تم بلاؤ ان کو جنہوں نے تمہیں معبود گمان کیا ہے اللہ کے سوا۔ وہ ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ نفع دے گی اس کے ہاں کوئی سفارش مگر اسی کے حق میں جس کے لیے اس نے اجازت دی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو تمہیں رزق بہم پہنچاتا ہے آسمانوں اور زمین سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ اللہ، اور یقیناً ہم یا تم لوگ یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہم سب کو ایک دن جمع کرے گا، پھر وہ فیصلہ کر دے گا ہمارے مابین حق کے ساتھ، اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام بنی نو انسان کے لیے بشیر یعنی کہ خوشخبریاں دینے والا اور نذیر یعنی کہ ڈرانے والا بنا کر، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں کہ کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر تم لوگ سچے ہو۔ جواب دیجئے کہ وعدے کا دن ٹھیک معین ہے جس سے ایک ساتھ نہ تم پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے بڑھ سکتے ہو۔ اور کہا ان کافروں نے، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر اور نہ ہی اس قرآن پر جو اس سے پہلے تھا، اور کاش آپ دیکھیں جب یہ ظالم کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، وہ ایک دوسرے کی طرف بات لوٹائیں گے۔ جو لوگ کمزور تھے وہ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہوتے۔ جواباً وہ کہیں گے کہ جو بڑے بنے ہوئے تھے ان سے جو کمزور تھے کہ کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آ گئی تھی؟ بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ ہم تو جس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا، جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور انہوں نے کہا ہم اموال اور اولاد میں بڑھ کر ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ بھی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم کو ان سے روک دے جن کی عبادت تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ اور وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر ایک گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ اور ان کافروں نے حق کے بارے میں جب کہ یہ ان کے پاس آ گیا کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر یہ ایک کھلا جادو ہے، تو انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، پس کیسی رہی ان کے لیے میری اب پکڑ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ حق آ چکا، باطل تو نہ پہلے کچھ کر سکا نہ کر سکے گا۔ اور کاش آپ دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے تب بچ نکلنا ممکن نہیں ہوگا، اور وہ پکڑ لیے جائیں گے قریبی جگہ سے، اور اس وقت وہ کہیں گے اب ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ اس وقت کہاں ہوگی ان کی رسائی ایمان تک؟ اتنی کی دور کی جگہ سے ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا ہے، اور ان سے پہلے بھی ان جوسوں کے ساتھ کیا گیا تھا، وہ بھی انہی کی طرح شک اور تردد میں پڑے ہوئے تھے، غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے، تو ان پر بھی انہی کی طرح عذاب آ گئے تھے۔ سورہ سبا کے بعد سورہ فاطر ہے، یہ مکی سورہ ہے، اس میں 45 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اس کی آیت 1 سے 10 میں ارشاد ہے کہ تمام تعریفیں زمین اور آسمان بنانے والے اللہ کے لیے ہیں۔ اس نے فرشتوں جیسی عظیم مخلوق پیدا فرمائی، اور بعض فرشتے 2 پروں والے اور بعض 3 اور بعض 4 پروں والے ہیں،
اور اللہ اپنی مخلوق میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو رحمت کا دروازہ بھی اللہ لوگوں کے لیے کھول دے تو اسے بند کرنے والا کوئی نہیں، اور جسے وہ روک لے تو پھر اسے کوئی جاری کرنے والا نہیں اس کے بعد، اور یقیناً وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اے لوگو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں رزق بہم پہنچاتا ہو آسمان سے اور زمین سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا، اور بالآخر تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دیکھو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، چنانچہ تم بھی اس کو دشمن ہی سمجھو۔ یہ تو بلاتا ہے اپنے ہی گروہ کے لوگوں کو تاکہ وہ جہنم والوں میں سے ہو جائیں۔ وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے پھر بہت سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ اور اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ اٹھا لیتی ہیں بادلوں کو، پھر ہم ہانک دیتے ہیں اس بادل کو ایک مردہ زمین کی طرف، پھر ہم اس سے اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ اسی طرح ہوگا تمہارا اٹھایا جانا۔ جو کوئی عزت کا طالب ہے تو وہ جان لے کہ عزت سب کی سب اللہ کے پاس ہے۔ اس کے بعد آیت 11 سے 30 میں ہے کہ اور وہ اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا، اور نہ ہی کسی مادہ کو کوئی حمل ہوتا ہے اور نہ ہی وہ جنتی ہے مگر یہ اس کے علم میں ہوتا ہے، اور کسی عمر والے کو عمر نہیں دی جاتی، نہ ہی کسی کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، محفوظ ہے۔ اور یقیناً یہ اللہ پر بہت احسان اور برابر نہیں۔ دو دریا، یہ میٹھا ہے، پیاس بجھاتا ہے، پینے میں خوشگوار ہے، اور دوسرا کھاری ہے، کڑوا ہے۔ تم ان دونوں میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور وہ زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو۔ وہ اللہ وہ رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سورج اور چاند کو اسی نے کام میں لگایا ہوا ہے۔ ہر چیز ایک میعاد معین پر چل رہی ہے۔ یہی اللہ تم سب کا پالنے والا، اسی کی سلطنت ہے۔ جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ اے لوگو، تم اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بے نیاز اور خوبیاں والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ختم کر دے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پہ ہرگز بھاری نہیں ہے۔ وہ برابر نہیں ہو سکتے، اندھا اور دیکھنے والا، نہ اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں، اور نہ سایہ اور دھوپ برابر ہو سکتے ہیں، نہ برابر ہو سکتے ہیں زندہ اور مردہ لوگ۔ یقیناً اللہ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نہیں سنا سکتے انہیں جو قبروں کے اندر ہیں، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ اور اگر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلائیں تو جھٹلا چکے ہیں وہ لوگ بھی جو ان سے پہلے تھے، ان کے پاس تھے، ان کے رسول واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر۔ پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا، سو میرا عذاب کیسا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی اور نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، خفیہ اور اعلانیہ، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا، تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کے بھرپور اجر دے اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا کرے۔ یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بہت قدردان ہے۔ پھر آیت 31 سے 45 میں ہے کہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے جو وحی بھیجی ہے آپ کی طرف کتاب میں سے وہی حق ہے، تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے موجود ہے۔ پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، تو
تو ان میں سے کچھ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور ان میں کچھ درمیانی راہ پر چلنے والے ہیں، اور ان میں سے کچھ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ یہی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ان کے لیے باغات ہوں گے رہنے کے جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں انہیں پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتی، اور ان میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کی قضا ہی آئے گی کہ مر ہی جائیں، اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور وہ اس میں چیخ و پکار کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں یہاں سے نکال لے، اب ہم نیک اعمال کریں گے، ان اعمال سے مختلف جو ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں سبق حاصل کر لیا؟ جس نے سبق حاصل کرنا چاہا، یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا، یقیناً وہ واقف ہے سینوں میں چھپے رازوں سے۔ یقیناً اللہ ہی تھامے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو کہ وہ اپنے راستے سے ہٹ نہ جائیں، اور اگر وہ ہٹ جائیں تو کوئی نہیں ہے جو ان کو تھام سکے، اور اس کے بعد یقیناً وہ بہت بردبار، بہت بخشنے والا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا تو وہ لازماً ہدایت یافتہ ہو جائیں گے کسی بھی امت سے بڑھ کر۔ پھر جب آ گئے ان کے پاس خبردار کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس چیز نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کوئی اضافہ نہ کیا۔ کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں؟ پس یہ دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے، حالانکہ وہ طاقت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھے۔ اور اللہ کی شان ایسی نہیں کہ اسے کوئی بھی چیز آسمانوں میں یا زمین میں عاجز کر سکے، یقیناً وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر اللہ فوری گرفت کرتا لوگوں کی ان کے اعمال کے سبب، تو اس زمین کی پشت پر کوئی جاندار بھی باقی نہ رہتا، لیکن وہ مؤخر کرتا رہتا ہے ان کو ایک وقت مقرر تک۔ پھر جب ان کا وقت معین آ جائے گا تو اللہ یقیناً اپنے بندوں کے حالات کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین شروع ہوتی ہے۔ یہ مکہ کے آخری دور کی صورتوں میں سے ہے۔ اس میں 83 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اس کی آیت 1 سے 21 میں ہے کہ قسم ہے قرآن با حکمت کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پہ ہیں، اور اس قرآن کا نازل کیا جانا اس ہستی کی جانب سے جو بہت زبردست، نہایت رحم فرمانے والا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبردار کریں اس قوم کو جن کے آباء و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا، پس وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک ہے بے اثر۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں اور وہ ان کی تھوڑیوں تک ہیں، پس ان کے سر اونچے اٹھے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہیں جو قرآن کی پیروی کرے اور غیب میں ہوتے ہوئے رحمان سے ڈرے، تو ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری دے دیجئے مغفرت اور باعزت اجر کی۔ یقیناً ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو، اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اور جو اثرات اپنے پیچھے چھوڑ گئے ہیں، اور ہر چیز کا احاطہ ہم نے ایک واضح کتاب میں کر رکھا ہے۔ اور ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستی والوں کی مثال بیان کیجئے جبکہ ان کے پاس 2 رسول آئے، سو ان لوگوں نے پہلے دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی، سو ان تینوں نے کہا ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم نیرا جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے۔ اللہ اکبر! اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ ان رسولوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے؟
بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے پرلے سرے سے آیا ایک شخص بھاگتا ہوا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، تم ان رسولوں کی پیروی کرو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں پر 22واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اگلے پارے میں انشاءاللہ ہم بقیہ سورہ یاسین کا حصہ دیکھیں گے۔ اب غور و فکر اور عمل کے کچھ پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ احزاب تھی، اس کی آیت 32 میں ہے کہ مردوں سے درمیانی درجے میں صاف اور سادہ انداز میں بات کریں، نہ ہی انتہائی سخت ہو نہ ہی نرم لہجے میں ہو، تاکہ مرد کسی طرح کا غلط خیال اپنے دل میں نہ لائیں۔ تو اس بات کا تمام عورتوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ پھر سورہ احزاب کی آیت 34 میں ہے کہ اور اللہ کی آیات اور حکمت میں سے جو کچھ تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے اسے یاد رکھو، بے شک اللہ بہت باریک بین خوب باخبر ہے۔ اس آیت میں ازواج مطہرات کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں پڑھے جانے والے قرآن مجید اور احادیث کا ذکر کریں، جس سے ہمارے لیے بھی عمل کی بات نکلتی ہے کہ ہم بھی اپنے گھروں میں قرآن پاک اور احادیث کو پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کریں۔ اس پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں برکت نازل ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے ان کا گھر کشادہ ہو جاتا ہے اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر تنگ ہو جاتا ہے، فرشتے اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، شیاطین اس گھر میں بسیرا کر لیتے ہیں، خیر و برکت اس گھر میں کم ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث بھی ثواب اور برکت کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہیں، کیونکہ اس سے حکمت حاصل ہوتی ہے اور عمل میں بہتری آتی ہے۔ تو ہمارے لیے عمل کی بات ہے کہ اب ہمیں اپنے گھروں میں کشادگی، وسعت اور خیر و برکت کے لیے قرآن مجید اور احادیث نبوی کے پڑھنے پڑھانے کو شامل کرنا ہے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلتے ہوئے اپنے آپ کو نمایاں نہ کرے، نہ لباس، نہ چال، نہ آواز، نہ خوشبو کے ذریعے۔ تو ہم سب اس معاملے میں اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، اور آج کل کے لباس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آیت 40 میں ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کی تبلیغ میں بشارت کا پہلو انذار سے زیادہ ہے، یعنی خوشخبریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ دی ہیں۔ تو ہمارا ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب ہم یقین رکھیں کہ نبی آخری نبی ہیں۔ پھر ایک حکم ہے کہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے عورتوں کو جلباب اوڑھنے کا حکم ہے۔ اب جلباب کیا ہے؟ جلباب ایک بڑی چادر کو کہتے ہیں جو سر کے اوپر سے اوڑھی جاتی ہے تاکہ عورت کور ہو جائے۔ اور اس کے بعد آیت 70 میں ہے کہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، یعنی ذو معنی اور مبہم باتوں کی بجائے صاف ستھری، صحیح، سچی، کھری بات کرنی چاہیے۔ ہمیں بھی ہمارے معاملات میں اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ سبا ہے کہ قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی تھی، بڑے بڑے باغات دیے تھے، لیکن وہ شکر گزار قوم نہ تھی۔ تو عمل کی بات ہے کہ شکر سے نعمتیں قائم بھی رہتی ہیں اور بڑھتی بھی ہیں، اور ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اس کے بعد آیت 3 میں ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کا اللہ کے پاس لکھا ہوا ریکارڈ موجود ہے، تو ہر چیز، ہر بات سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے کہ روز آخرت ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہوگا۔ اور اگلی آیات میں ہے کہ داؤد علیہ السلام کی جو خوبیاں بیان ہوئی، ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت آواز سے نوازا تھا جس سے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ اس آواز کو سن کر پہاڑ بھی تسبیح کرنے میں مصروف ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ اور ہر خیر اور نیکی کا کام کرنا شکر گزاری ہے، اس کا افضل کلمہ الحمدللہ کہنا ہے۔ تو پھر ہمارے لیے عمل کا پوائنٹ یہ ہے کہ تو ہمیں چلتے پھرتے خیر کے کلمات بولنے چاہیے، اور یاد رکھیں کہ نافرمانیاں آگ کی طرح ہیں جو نعمتوں کو کھا جاتی ہیں، ان سے بچنا ہے۔
اور پھر سورہ فاطر آیت 10 میں ہے کہ اچھی طیب بات اللہ کی طرف چڑھتی ہے اور اعمال صالح کلمات کو بلند کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے طیب اور پاک بات ہی کہنی چاہیے۔ اور انسان ہر طرح سے اللہ کے آگے محتاج اور عاجز ہے تو اپنی ہر ضرورت کے لیے اسی کی طرح رجوع کرنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، اسی کو اپنا معبود حق ماننا چاہیے۔ آیت 42 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس کتاب کا وارث بنایا، اور وہ 3 قسم کے ہیں: ظالم جو اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، درمیانہ رو اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے، تو بس ہمیں نیکیوں میں سبقت لے جانے والے بننا ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین آتی ہے۔ سورہ یاسین کی آیت 2 میں ہے کہ قرآن حکیم ایک حکمت سے بھرپور اور محکم کتاب ہے۔ قرآن کی قسم کھا کر 3 باتیں کی گئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ عزیز اور رحیم ہستی کا نازل کردہ قرآن ہے، اور نصیحت وہ قبول کرتا ہے جو اللہ رحمان سے غائبہ نہ ڈرتا ہے۔ تو عمل کی اس میں یہ بات ہے کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا کہ ہم اپنے رب تعالیٰ سے کتنا ڈرتے ہیں۔ پھر آیت 12 میں ہے کہ انسان اپنی زندگیوں میں جو بھی عمل کرتا ہے لکھا جاتا ہے، اس کے نیک اعمال، نیک اولاد، گواہیاں، علمی ورثہ، صدقہ جاریہ کے کام، نیکی اور بدی کی طرف چل کر جانا، یہ سب آثار ہیں اور یہ لکھے جاتے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو سلمہ قبیلہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے ان سے فرمایا، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تم لوگ مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، ہمارا ارادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنو سلمہ، اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ جتنے قدم چل کے اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں یا نیکیوں کی طرف بڑھتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اس میں غور و فکر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کے رستے پہ رکھے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔